الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرین مکرم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور آج جمعہ کے دن اس کے گھر میں اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. گزشتہ 2 جمعوں سے ہماری ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو چلتے ہوئے آ رہی ہے. ایک اہم موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے متعلق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہم کیسا رہنا چاہیے اس کے متعلق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو اکیلے نہیں رہتے، بلکہ ہم چند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. چند لوگوں کے آپسی تعلق کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. اکیلے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا. جب چند لوگ مل کر زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا پڑوسی ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. تو یہ جو ہم آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپس میں ہمارے چند رائٹس ایک دوسرے کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو آپ کے چند رائٹس میرے اوپر ہے اور میرے چند رائٹس آپ کے اوپر ہے. میرا جو حق آپ کے اوپر ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. اور آپ کے جو حقوق میرے اوپر ہیں مجھے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. ماں باپ کے اوپر اولاد کے چند حقوق ہیں، اولاد کے اوپر ماں باپ کے چند حقوق ہیں. شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق واجب ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق واجب ہیں. پڑوسی کے اوپر پڑوسی کے حقوق واجب ہیں. اسی طرح ساری انسانیت کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے تک حقوق ہمارے اوپر واجب ہے جو اسلام واجب کرتا ہے. تو انسانی حقوق اور آداب یہ ہمارا موضوع ہے. یہ ہم 2 جمعوں سے لے کر چل رہے ہیں اور اس کے ضمن میں سب سے پہلے ہم ایمان والوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، جس کے 2 حصے گزر چکے. آج اس کا تیسرا اور اختتامی حصہ ہے. آج کی گفتگو سے انشاءاللہ ایمان والوں کے آپسی جو حقوق ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اگلا جمعہ المبارکہ سے انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا، لیکن کسی اور کے حقوق پر ہم ڈسکس کریں گے. حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے ایمان والوں کے کیا حقوق ہونا چاہیے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. ایمان والے کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ایمان والے کا کردار کیسا ہوتا ہے، ایمان والے کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ایمان والا سوسائٹی میں کیسا رہتا ہے، ایمان والے کی زندگی کیسے رہتی ہے، دوسرے لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں. اب اگلی حدیث سنتے ہیں. گزشتہ جمعہ المبارکہ ہم نے 3 احادیث غالباً سماعت کیے، اس سے پہلے ایک حدیث سنے تھے. آج کے جمعہ المبارکہ میں بھی انشاءاللہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، جس کے اندر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے. پہلی حدیث جو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ حدیث، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. الفاظ امام مسلم کے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہمارے پروردگار نے جیسا کلام فرمایا من عن ایز اٹ از، ویسا کلام آج 1400 سال کے پاس ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سوائے اسلام کے کسی اور مذہب میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ آپ یہودیوں کو اگر پوچھیں کہ جس زبان میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اس زبان میں اللہ کا وہ کلام سنائے تو وہ نہیں سنا سکتے۔ ان کے پاس وہ زبان میں اوریجنل جو کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، ٹرانسلیشنز موجود ہے، ترجمے موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کسی عیسائی کو اگر پوچھیں کہ اصلی جو کلام جو زبان میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کیا ہوگا، وہ اصلی اللہ کا کلام، ترجمہ نہیں، ٹرانسلیٹڈ ورژن نہیں، اوریجنل، وہ آپ سنائیں، وہ جس بھی زبان میں ہو وہ زبان میں سنائیں، وہ نسخہ بتائیں انجیل کا جو اللہ نے اصلی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، تو وہ لوگ نہیں بتا سکتے۔ آج دنیا میں جتنے بھی انجیلیں ہیں وہ ٹرانسلیٹڈ ورژنز ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ٹرانسلیٹڈ ورژن نہیں ہے اللہ کے کلام کا، یہ اوریجنل اللہ نے جیسے نازل فرمایا ویسے 1400 سال سے ہمارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کے حق ہونے کی اور اسلام کے حق مذہب ہونے کی۔ اسی طرح جیسا اللہ کا کلام جس زبان میں نازل ہوا اس زبان میں ہمارے پاس محفوظ ہے، بالکل اسی طرح ہمارے نبی کا بھی کلام جس زبان میں آقا نے ارشاد فرمایا 1450 سال سے اسی زبان میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کر لیا، ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث سنایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ حضور کے کلام کا ترجمہ نہیں ہے، یہ من عن حضور کا کلام ہے۔ ایسا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ملتا من عن ان کی زبان میں، جس زبان میں موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوگا اس زبان میں کوئی آپ کا ارشاد سنائے، یہودی آپ کو نہیں سنا سکتے۔ عیسائیوں کو اگر کہے کہ جس زبان میں عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوریجنل وہ زبان آپ کا اصلی ارشاد سناؤ، ترجمہ نہیں سنا سکتے آپ کو۔ لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس زبان میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا بغیر کسی رد و بدل اور بغیر کسی تبدیلی کے اس زبان میں ہمارے پاس اللہ کا بھی کلام محفوظ ہے، آقا کا بھی کلام محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، مسلمانوں کی آپس میں کیا مثال ہے۔ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، مثال دینے سے کیا ہوتا ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں کیسے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کے سارے مسلمان، سارے ایمان والے آپس میں محبت کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے کے معاملے میں ایک جسد واحد اور ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ یہ حضور مثال دے رہے ہیں کہ جیسا ایک ہیومن باڈی ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے کسی انسان کا، دنیا کے سارے مسلمان اسی ایک جسم کی طرح ہے۔ پھر آگے حضور مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف صرف وہ ایک حصہ برداشت نہیں کرتا بلکہ پورا کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا۔ یہ مثال دیتے ہوئے آقا فرماتے ہیں جیسا ایک جسم ہے، مثلا سر میں درد ہے، سمجھ لیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب پیر یہ نہیں بولتا کہ میں آرام سے سو جاؤں گا، سر میں درد ہے تو مجھے سر سے کیا لینا دینا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں بولتا کہ سر میں درد ہے تو میں آرام سے سو جاؤں گا، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ سر میں اگر درد ہے تو سر جاگ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، سر کے ساتھ ہاتھ بھی جاگ رہا ہے، ہاتھ بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے، سر کے ساتھ پیر بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے، سر کے ساتھ جسم کے سارے اعضاء جاگ رہے ہیں۔ بھئی آپ سوئے کیوں نہیں، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی سر میں درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ تو سر میں درد ہوا تو سر نہیں سونا تھا، ہاتھ پیر تو سو جانا تھا، آنکھ سو جانا، کان سو جانا، نہیں، سر میں اگر درد ہو تو نہ آنکھ سوتی، نہ کان سوتا، نہ ناک سوتی، نہ ہاتھ سوتا، نہ پیر سوتا، پورا جسم اس سر کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے ساتھ جاگتا رہتا۔ اسی طرح کسی کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو صرف پیٹ تکلیف محسوس نہیں کرتا، پیٹ میں اگر درد ہو تو اس کا اثر ہاتھ پر بھی پڑتا ہے،
नाक पर भी पड़ता है, कान पर भी पड़ता है, पैर पर भी उसका असर पड़ता है। गरज के पूरा जिस्म उस एक उज़्व की तकलीफ को महसूस करता है। छोटी उंगली के अंदर या पैर के अंगूठे के अंदर अगर तकलीफ हो जाए तो जिस्म पूरा उसकी तकलीफ को महसूस करता है। ऐसा है या नहीं है वाकया? ऐसा तो नहीं है कि अगर हाथ ये कहे कि पैर में तकलीफ है, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो आराम से रहूंगा, नहीं रहता। अगर पेट ये कहे कि सर में तकलीफ है, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो आराम से रहूंगा, पेट ये नहीं कहता। पेट को अगर तकलीफ है तो सर ये नहीं कहता कि मुझे क्या लेना देना है, पेट को तकलीफ है, ऐसा नहीं कहता। सारे जिस्म के अंदर कहीं पर भी तकलीफ हो, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जागता रहता है और पूरा जिस्म उसके दर्द में शरीक रहता है और पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को, उसके दर्द को महसूस करता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। ये मिसाल देते हुए हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के सारे मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ सिर्फ वो एक मुसलमान नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान महसूस करते हैं और करना चाहिए। आज हमारा ऐसा मिजाज है, बोलने को है सिर्फ, लेकिन अमली तौर पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ये मिजाज है क्या? हमारे पड़ोस में कोई भूखा रहता है, उसकी तकलीफ हम महसूस नहीं करते। हमारे रिश्तेदारों में कोई भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रिश्तेदारों में किसी गरीब बच्ची की शादी आ जाए, वो गरीब बच्ची का बाप बेचारा शादी के लिए परेशान है, माल के लिए परेशान है, कोई कर्ज में मुब्तला है, वो कर्ज की अदा करने के लिए परेशान है, लेकिन हमको उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती। हम ये चाहते हैं मैं अच्छा रहूं, मेरी बीवी अच्छी रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा घर बार अच्छा रहे, बस किसी और से हमको कोई लेना देना नहीं। हुजूर क्या मिजाज देना चाह रहे? पूरी दुनिया में कोई एक मुसलमान भी तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ को तुम महसूस करो। यहाँ तो हम पड़ोस की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते, रिश्तेदारों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते, बहनों की भाइयों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते, बल्कि आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि भाई भाई आपस में दुश्मन बन गया, भाई भाई आपस में दुश्मन बन गया, दुश्मन। तुर्की के अंदर एक मिसाल है, हर जबान में मुहावरे होते, हर जबान के मिसालें होती, हर जबान के मुहावरे होते, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, टर्किश लैंग्वेज में भी एक मिसाल है। वो मिसाल ये है कि अगर कोई कहे कि भाई मुझे अपना भाई समझो, मैं आपका भाई हूँ, तो वो पलट के ये पूछे कि भाई खाली भाई बोलने से काम नहीं चलता, ये भी बता दो कि काबिल है या हाबिल है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, काबिल और हाबिल, दोनों भाइयां थे आपस में, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। हाबिल कत्ल कर दिया किसको? हाबिल को। तो एक भाई होते हुए अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। तो टर्किश मिसाल ये है कि अगर कोई कहे कि मुझे अपना भाई समझो, मैं आपका भाई हूं, तो वो पलट कर ये पूछे कि कौन सा भाई, हाबिल या हाबिल, वो भी बता दो। तो उनको, उनकी नजर में ये है कि भाई भी आजकल दुश्मनी कर रहा है तो भाई पर भी कोई एतबार नहीं है। तो हुजूर क्या मिजाज देना चाहते हैं और हम क्या मिजाज लेकर चल रहे हैं, जरा गौर कर लीजिए। ना हमारे भाइयों की तकलीफ से हमको कोई गरज, ना हमारे रिश्तेदारों की तकलीफ से हमको कोई गरज, ना अड़ोस पड़ोस की तकलीफ से हमको कोई गरज, किसी से हमको कोई गरज नहीं, बस हमको अपने आप से गरज है कि हम अच्छे रहें। दुनिया में कोई कैसे भी गुजर रहा हो, उससे क्या लेना देना। अगर कोई थोड़ा बहुत हमारे बराबर है मर्तबे में या रुपये पैसे में या स्टेटस में, तो थोड़ा बहुत हम उसकी खैर खैरियत पूछ लेते, बस नहीं है। अगर कोई हमारे से मकाम में कम है, कम पैसे वाला है, उसकी हैसियत जरा कम है, उसकी नौकरी जरा कम दर्जे की है, हमारे बराबर का नहीं है, हम तो उसको पलट के नहीं देखते। वो हम समझते कि वो तो एक निचला आदमी है, उससे क्या हम खैर खैरियत पूछना, उससे क्या हम दिल्लगी करना, उसकी क्या हम खबरगिरी करना, उसके बारे में हम क्या तकलीफ महसूस करना। हम अपने मकाम के लोगों से दोस्ती रखेंगे। ये है हमारा मिजाज। इस्लाम हरगिज़ ये मिजाज नहीं। इस्लाम तो ये सिखाता है, इस्लाम में कोई बड़ा नहीं, इस्लाम में कोई छोटा नहीं। इस्लाम क्या उसूल दे रहा है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, तुम्हारे दरमियान बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, बस वही बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम न पैसों से किसी को बड़ा बताता है, इस्लाम न जायदाद की वजह से किसी को बड़ा बताता है, इस्लाम न रुपये पैसे से किसी को बड़ा बताता है, इस्लाम न ओहदे और मनसब की वजह से किसी को बड़ा बताता है कि मेरा इतना बड़ा ओहदा है तो लोग मुझे बड़ा समझना, मेरी इतनी जायदाद है तो लोग मुझे बड़ा समझना, मेरे पास इतनी दौलत है लोग मुझे बड़ा समझना। नहीं नहीं, आपके पास जायदाद होंगी, रुपये पैसे होंगे, माल दौलत के अंबार लगे होंगे, सोने चांदी के पहाड़ लगे होंगे, सारा इल्म भी अगर आपका जाती होगा, आप खरीद लिए होंगे, तब भी इस्लाम आपको ये कहता है कि अगर आपके पास अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा नहीं है, आप शरीयत मुतहरा पर अमल नहीं करते, तो अल्लाह के पास आपका कोई मुकाम मर्तबा नहीं।
اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ اسلام کی تعلیم۔ اسلام میں بڑا چھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انداز میں ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی بھی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر صرف تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ جو مزاج آ گیا ہے کہ میرے پیسے کے برابر کسی کا پیسہ نہیں تو میں اس سے دوستی نہیں کروں گا، میرے حیثیت کے برابر کسی کی حیثیت نہیں تو میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، میں پہنتا ہوں 300-400 روپے میٹر والا کپڑا، کوئی اگر 90-100 روپے والا میٹر کا کپڑا پہنتا ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا، میں کار رکھنے والا ہوں، کوئی اگر سائیکل چلانے والا ہے، آٹو چلانے والا ہے تو میں کیوں اس سے دوستی کروں، میں تو کار والا ہوں۔ یہ جو ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، یہ فرعون کا مزاج، نمرود کا مزاج، کفار کا مزاج، مشرکین کا مزاج ہے۔ ایمان والے کا یہ مزاج نہیں۔ ایمان والے کا کیا مزاج آقا دیے ہیں؟ ایمان والا جسد واحد کی طرح۔ ہم اپنے ایک ہاتھ کو اچھا رکھ لے کے دوسرے ہاتھ کو خراب رکھتے کیا؟ ایک ہاتھ کو اچھا نہلا رہے دھلا رہے، اچھا ایک ہاتھ کو اچھا رکھ رہے، دوسرے ہاتھ کو خراب کر دے، ایسا کرتے کیوں؟ یہ بھی اپنا ہی ہاتھ ہے، وہ بھی اپنا ہی ہاتھ ہے۔ ہاتھ کو اچھا رکھ رہے مگر پیروں کو اچھا نہیں رکھ رہے، ہاتھ کو اچھا دھو کے عطر لگا کے رکھ رہے، پیر کو خراب رکھ رہے، پیر پہ گندگی لگی ہوئی ہے، میل لگا ہوا ہے، کچرا لگا ہوا، پیر نہیں دھو رہے، ہاتھ کو عطر لگا کے رکھ رہے۔ ایسا کرتا کوئی انسان؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے ہاتھ بھی میرا ہے، پیر بھی میرا ہے، سر بھی میرا ہے، پیٹ بھی میرا ہے، جسم کا سارا حصہ میرا ہے، لہٰذا میں ایک کو اچھا کر کے دوسرے کو خراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں ہم اچھا سوچیے، دوسرے مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ اگر یہ ایک اصول ہماری زندگی میں عملی طور پر آ گیا، پریکٹیکل طور پر اگر ہم حضور کے اس ایک ارشاد کو اپنی زندگی میں اتار لیں کہ خدا کی عزت و جلال کے قسم، مسلمانوں کا پھر کیا عالم ہوتا دیکھو۔ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا۔ فلسطین میں اپنے کیا لینا دینا ہے؟ شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا عالم ہوا دیکھیے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ترکی کے اندر اور سیریا کے اندر، شام کے اندر بڑے بڑے ایسے زلزلے آئے کہ تاریخ میں کبھی ایسا زلزلہ نہیں آیا۔ کئی ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، اور کئی لوگوں کے مال و اسباب تباہ ہو گئے، کئی لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ ہمارے دل کو کیا دھکا لگا؟ اردو میں ایک مثال، ایک محاورہ ہے، کان پہ جون بھی نہیں رہتی بولتے، یعنی آپ کو کوئی اثر ہی نہیں پڑا دل پہ۔ یہ محاورہ اردو میں ہے۔ ایسا ہمارا حال ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کان پہ جون تک نہیں رہ گئی۔ بھائی ہوا ہوگا ترکی میں ہے، شام میں، سیریا میں، اپن تو سیف ہے۔ تو یہ جو مزاج ہمارا ہے، کسی مسلمان کا تکلیف ہمارے دل میں نہیں ہے، بس ہم کو اپنی جو فکر ہے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والا مغرب میں، اگر مغرب کے کسی کورے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو یہاں مشرق میں بیٹھا ہوا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایمان والے ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ یہاں تو ہم آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ جماعت الگ ہے، وہ فرقہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے۔ عقیدے کا اختلاف، مسلک کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، یہ آپس کی باتیں ہیں، اور یہ علماء کرام کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ علماء کو طے کرنے دیجئے، علماء کو آپس میں اختلاف رکھنے دیجئے، یہ علمی اختلافات ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی اتنا بد عقیدگی میں مبتلا ہے کہ اس کا عقیدہ کفر کو پہنچ گیا اور وہ کافر ہو گیا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن محض ہمارے عقیدے سے تھوڑا سا کوئی اگر اختلاف کر لے اور اس کا وہ عقیدہ کفر تک نہیں پہنچ رہا ہو تو ہم کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو ہم کافر سمجھیں۔ آج تو ہم ایسا مزاج بن گیا، جو تھوڑا سا ہمارے عقیدے کے مخالف کو اگر کوئی ہو گیا تو ہم تو اس کو سیدھے کافر قرار دے دیتے، سیدھے ہم اس کو بدعتی قرار دے دیتے، سیدھے ہم اس کو مشرکی قرار دے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ بات کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ رہنا ہے، نہ اس کے بات کرنا ہے، نہ اس سے دوستی رکھنا ہے۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جو مزاج دینا چاہتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی اتنی گمراہی اور اتنی بدعقیدگی میں مبتلا ہے کہ کفر کو پہنچ گیا اس کا عقیدہ، جیسے قادیانی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی گستاخ آدمی جس کی وجہ سے وہ مسلمان باقی نہیں رہا، کافر بن گیا، تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی مراسم نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ لیکن عام طور پر جو مسلمان ہمارے عقیدے سے تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہوں لیکن گمراہی کے اعلیٰ درجے کو نہ پہنچے ہوں اور کفر کے درجے کو نہ پہنچے ہوں تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کافروں اور مشرکوں جیسا برتاؤ کریں۔
بالآخر مسلمان ہیں. اسلام کے 7 بنیادی عقیدے ہیں جس کو ارکان ایمان کہتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھنا. یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہے. اور اسی کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے. یہ بنیادی عقائد اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. عقیدے کا اختلاف ہے. علماء میں ہر زمانے میں عقیدے کا آپس میں اختلاف تھا. کسی بھی ایک زمانے کے پورے علماء کسی ایک موقف پہ متفق نہیں تھے، یاد رکھیے آپ. صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلاف تھا، علمی اختلاف ہے. لڑ لینے جھگڑ لینے کا اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کو کافر مشرک بولنے کا اختلاف نہیں تھا. صحابہ کرام میں بھی آپس میں علمی اختلاف تھا. تابعین میں آپس میں علمی اختلاف تھا. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی میں علمی اختلاف تھا. وہ علمی اختلافات ہے. علمی اختلافات علماء کے حد تک ہوتے ہیں، عوام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. آج کیا ہو گیا، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت عوام کے ہاتھوں میں آ گیا، علماء کے پاس نہیں ہے. علماء کی نہیں سنتے، نہ ہماری کہاں سنتے آپ. ہم اگر کوئی بات بولے تو سننے کا نہیں ہے. آج ہمارا مزاج ایسا بن گیا، اپنے ذہن سے کسی عالم کو سنتے. اگر وہ عالم اپنے ذہن کی بات بتایا تو بہت اچھا مقرر ہے بھائی، بہت اچھا ماشاءاللہ بیان کرنے والے. عالم کے ذہن سے دین کو لینا پسند نہیں کر رہے، اپنے ذہن سے عالم دین بتانا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ مولانا اچھی بات بتایا. وہی مولانا اگر آپ کے مزاج کے خلاف بات بتائے تو ارے کیا بولے، ویسا بول دیتے، کیا ہے نہیں ہے ہمارا مزاج. تو ہم علماء کے مزاج سے دین لینا نہیں چاہ رہے، اپنے مزاج سے علماء کو ڈھالنا چاہ رہے. اور آج کل کے اللہ ماشاءاللہ علماء بھی اس راستے پہ چل رہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے. بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، عوام کا رجحان دیکھ لیے، عوام کا مزاج دیکھ لیے، عوام کس روٹ پہ جا رہے دیکھ لیے، بس اپنے کو بھی اسی روٹ پہ ڈال دیے. ایک موضوع بنا لیا. ہر عالم کا اللہ ماشاءاللہ ایک ٹاپک طے ہے، وہ ٹاپک سے ہٹ کے کوئی دوسرے ٹاپک پہ وہ مولانا بولے تو عوام نہیں قبول کرتی ہے یا نہیں ہے. ایک مولانا مشہور ہے، سمجھو دوسرے فرقے یا جماعت والوں کو گالیاں دینے میں ایک مولانا مشہور ہے. اگر انہوں اصلاح کی بات کریں گے، آپس میں محبت کی بات کریں گے، لوگ نہیں سنتے. ان کی ویورشپ کم ہو جاتی ہے، ان کے آڈینس کم ہو جاتے ہیں. انہوں کیا کرتے ہیں، ارے بھائی یہ ٹاپک کچھ چھیڑے تو کیا ہو رہا، لوگ نہیں سن رہے، لہٰذا لوگوں میں میری مقبولیت ختم ہو جا رہی. میں کیا کرنا، بس وہ گالیاں دینے کا ٹاپک ہی لینا، وہی زیادہ سنتے لوگ. ان کے منہ سے اصلاح کی بات اچھی نہیں دکھتی. اب جو علماء اصلاح کرنے والے ہیں وہ جو ہے ایسی بات نہیں کر سکتے جو یہ مولانا کر رہے. بعض علماء جو ہے ان کا مزاج علمی مزاج ہوتا ہے، وہ فقط علمی گفتگو کرتے، جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے. تو جو جاہلانہ گفتگو سننے کے عادی ہو گئے وہ لوگ ایسے علماء کو پسند نہیں کرتے. جو علماء کے ماننے والے جاہلانہ گفتگو کو پسند کرتے ہوں وہ عالمانہ گفتگو کو پسند نہیں کرتے، محققانہ گفتگو کو پسند نہیں کرتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے مسلمان آپس میں اس طرح تقسیم ہو گئے. جو حضور ہم کو ایک جسد واحد کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں. آج یہ بتانا چاہتا ہوں، حضور ایک جسد واحد کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ساری امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف سارا کا سارا جسم محسوس کرے. یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمارے پاس آئی. دوسری حدیث ہے جس کے اندر ایمان والے کے مزید حقوق اور ایمان والے کا مزاج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے. امام بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، تدرون من المؤمن، تدرون من المؤمن، اے صحابیو بتاؤ ایمان والا کون ہے، کیا تم جانتے؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایمان والا کون ہے آپ جانتے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے نا، ایمان والا کون ہے نہیں معلوم. اگر میں پوچھوں گا ایمان والا کون ہے بتاؤ، بچہ بھی جواب دیتا. ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو. جو 7 ارکان ایمان آپ کو بتائے نا ابھی، یہ 7 چیزوں پر یقین رکھتا ہو، بس وہ ایمان والا. ہر کوئی جانتا، بچہ بھی جانتا. بچے کو جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، یوم آخرت پر. یہ پڑھاتے نہیں پڑھاتے بچوں کو. تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایمان والا کون ہے. کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟
پھر حضور پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی صحابہ؟ اچھا حضور پوچھ لیے تدرون من المؤمن، اے صحابیوں بتاؤ ایمان والا کون؟ اب ہم ہوتے تو اپنے کو کیا اپنا علم ظاہر کرنے کی عادت ہے، نفس کیا کرتا ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا، ہمارا نفس ہے نا، ایک ہمارا دشمن ہے شیطان، ایک ہمارا دشمن ہے نفس، وہ کیا کرتا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا۔ مثلا 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا، میرے اپنے ساتھ 4 لوگ ہم بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی ایک اس میں سے مسئلہ پوچھتے، ابھی میں مسئلہ بتانے جاتا ہوں، وہ 4 لوگوں میں ہی کوئی ایک آدمی پہلے بول دیتا ایسا نہیں ایسا ہے بھائی، اتنا بھی نہیں معلوم کیا تمہارے کو، یعنی وہ کوئی عالم نہیں، 4 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں میں کوئی عالم نہیں ہے، یہ فقیر ادنا طالب علم بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ چاروں میں اگر کوئی ایک مسئلہ پوچھے، شریعت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو کس کا حق ہے شریعت کا مسئلہ بتانے کا؟ ڈاکٹر جو ہے حجامت کے بارے میں نہیں بتاتا، حجام ڈاکٹر کے بارے میں نہیں بتاتا، لائر جو ہے کسی اور انجینئر کے بارے میں نہیں بتاتا، انجینئرنگ کے بارے میں، انجینئر سے آپ جا کے لا کا سوال نہیں کر سکتے، بھائی ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، آپ حجام کے پاس جا کے ڈاکٹر کی بات تو نہیں کریں گے نا، اتنا تو سینس ہمارے کو ہے، اتنا تو شعور ہے، کس سے کیا بات کرنا معلوم ہے، یہ دین کے اندر کیوں ہمارا شعور مر جاتا سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا میں بڑے زبردست عقل والے، ہمارے جیسا عقل مند آئنسٹائن بھی نہیں ہوگا، لیکن دین میں آتے ہی اتنے بے وقوف اور اتنے احمق ہم بن جاتے ہیں کہ پھر ہم سے بدتر کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ دین کا مسئلہ اس سے پوچھتے جس کو دین کا الف با بھی نہیں آتا، دین کا الف با بھی نہیں آتا، اس سے ہم دین کا مسئلہ پوچھتے۔ دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے، کسی حجام کو جا کے سر میں درد ہو رہا کوسی گولی کھانا نہیں بولتے، ایسا بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ کوئی اگر سامنے سے بولا بھی دیکھو بھائی آپ کو یہ تکلیف نہ دے یہ گولی کھاؤ بولے تو بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے، پھر بھی ایک بار ویریفائی کرا لیتے، کسی میڈیکل کیا بولتے جا کے میڈیکل پہ یا ڈاکٹر کے پاس ویریفائی کرا لیتے کہ فلاں صاحب یہ گولی کھاؤ، بولے یہ صحیح ہے درست ہے یا نہیں۔ یہ دین کے اندر کہاں چلے گا؟ ہماری اتنی تحقیق جو ہم کر رہے ہیں دین کے اندر کہاں چلے گی؟ دین کا مسئلہ ہم ہر اس آدمی سے پوچھتے، اس کا نہ بیک گراؤنڈ چیک کرتے کہ یہ کون سے مدرسے میں پڑھا، کہاں تک یہ پڑھا۔ دیکھو بھائی 1-2 سال مدرسے میں کوئی اگر پڑھ لیا تو کیا وہ دین کا ہر مسئلہ بتا سکتا؟ ایک بڑے منصب پہ فائز ہے، دین کا ہر مسئلہ بتا سکتا؟ اچھا بیان کرنے والا ہے، دین کا ہر مسئلہ بتا سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کو دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو کہ یہ کون سے مدرسے میں دین سیکھا، کون سے جامعہ میں دین سیکھا، دین کی کون سی سرٹیفکیٹ سند اس کے پاس ہے، کتنے سال مدرسے میں لگا کے دین سیکھا، کون سے اساتذہ کے صحبت میں بیٹھ کر یہ دین سیکھا، تبھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ دین جو سیکھا ہی نہیں ہے، بس ایک بڑے منصب پہ فائز ہے، اچھا مقرر ہے، بس آپ اس سے مسئلہ پوچھے تو وہ کیا کرتا؟ اب مثلا میں ہوں، سمجھے میں 1 نمبر کا جاہل، اب آپ اگر آ کے پوچھیں گے مسئلہ تو میں کیا کروں گا؟ بھائی انہوں مسئلہ پوچھ رہے، اب نہیں بتایا تو عزت چلے آتی، تو میں کیا کروں گا؟ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے غلط مسئلہ بتاؤں گا، ہے یا نہیں؟ ایک اندازے سے ایسا ہوں گا بھائی۔ میرے سامنے کئی مرتبہ ہوا، ایک صاحب مسئلہ بتائے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ سامنے آیا تو انہوں کو کیا کرنا تھا؟ ہماری طرف ریفر کر دینا تھا، دیکھو بھئی یہاں پہ یہ طالب علم ہے، ان کو پوچھو، یہ جانتے مسائل۔ وہ شخص مسائل جاننے والے نہیں ہیں، نہ ان کو مدرسے کی زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ کبھی زندگی میں کوئی کتاب کھول کے پڑھے ہوں گے، لیکن ایک بڑے منصب پہ فائز ہے۔ ان کے سامنے مسئلہ آیا تو وہ یہ بتا دیے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مستطیع کو حج کو لے کر گیا، مثلا ایسا آدمی کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کوئی دوسرا مالدار آدمی اس کو حج کو لے کے چلے گیا، وہ حج ادا کر لیا، واپس آیا، کبھی زندگی میں وہ امیر بن گیا، جو پہلے حج کر لیا امیر بن گیا، امیر بننے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ یہ بتا دیے صاحب مسئلہ، اور میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، مسجد حرام میں حج کے ایام میں پہنچ گئے، آپ مالدار نہیں تھے، استطاعت رکھنے والے نہیں تھے، حج آپ کے اوپر فرض نہیں تھا، لیکن کوئی اور شخص آپ کو اپنے خرچے سے حج کے ایام میں مسجد حرام میں پہنچا دے تو اب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ آپ جو دوسرے کے پیسے سے حج کر لیے تو آپ کا حج ادا ہو گیا، واپس ہندوستان آنے کے بعد آپ کروڑ روپے بھی اگر بچ جائیں گے تو دوبارہ آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص اب سمجھو کسی اور کو حج کرا دیا، غریب آدمی کو حج کر لیا، آ گیا وہ غریب، آنے کے بعد امیر بن گیا، اب انہیں دوبارہ حج فرض ہے کیا؟ نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ روزانہ 1 کروڑ بھی اگر کما رہا تو دوبارہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، وہ جو ادا کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن یہ صاحب کیا مسئلہ بتا دیے؟ وہ آنے کے بعد امیر بن گیا تو دوبارہ حج کرنا پڑتا۔ جتنے لوگ آپ سنے پورے گمراہی کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں ہماری عقل بڑی تیز چلتی، دین میں آنے کے بعد ہم کس کو مسئلہ پوچھنا، کیا مسئلہ پوچھنا، یہ کون سے لیول کا عالم ہے، اس کو کس لیول کا مسئلہ پوچھنا، یہ ہم کو نہیں معلوم۔
لہٰذا ہم جس سے جو چاہے پوچھ لیتے، اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو چاہے وہ بول دیتا، بحث اپنے ذہن سے، یا بعض جو کچھ پڑھا ہوا ہے تھوڑا بہت بتا دیتا، وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے واللہ اعلم۔ تو ہم کیا کرتے، گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کل امت کا یہ حال ہو گیا ہے، ایسا امت کا حال ہو گیا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، مسند احمد بن حنبل کی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تدرون من المؤمن، تم بتاؤ ایمان والے کون ہیں؟ تو صحابہ کو نہیں معلوم کیا ایمان والے کون ہیں، معلوم رکھتے ہوئے بھی کیا بولے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ ہماری طرح علم کو جھاننے نہیں گئے، ہماری طرح علم کا اظہار کرنے نہیں گئے، ہماری طرح میرے کو سب معلوم بھائی یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں، کچھ بھی نہیں، مدرسہ میں آپ کی زندگی نہیں گزری، بخاری مسلم بولنا تھوڑی تو حیا محسوس ہونا زبان سے بخاری مسلم بولنے کا واسطے۔ میں کبھی دواخانے میں نہیں گیا، میں کبھی میڈیکل یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میں کبھی جو ہے کوئی ڈاکٹریٹ کی کتاب نہیں پڑھا، میں اگر بولا فلاں ڈاکٹریٹ کی کتاب میں یہ ہے، فلاں یہ ہے، ابن سینا یہ بولا، قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ابو علی سینا کی کتاب ہے شفا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر میں یہ بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولیں گے، بھائی آپ کوسٹ اسکول میں پڑھے، آپ MBBS کہاں سے کرے، آپ کون سی یونیورسٹی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرے، آپ کے پاس کون سی سند ہے، آپ کیسا میڈیکل فیلڈ کے بارے میں آپ زبان درازی کر سکتے، کیسا بول سکتے آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے بولنے کا۔ میں لا نہیں پڑھا، کسی لا کالج سے میری جو ہے وہاں سے فراغت نہیں ہے، میں اگر لا کے بارے میں بولوں گا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے، لا کی فلاں کتاب میں یہ ہے ہندوستان کا ایسا خان، تو آپ بولیں گے بھائی آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ پھر یہ دین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بخاری مسلم بول دیتا، ہم سن کے خاموش ہو جاتے، اس کو پلٹ کر یہ پوچھتے کہ کیا حق ہے تمہارے کو بخاری اور مسلم کا نام لینے کا، تم پڑھے کیا، کون سے مدرسے میں پڑھے، کون سی سند تمہارے پاس ہے؟ کبھی بخاری شریف کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، بخاری شریف کا اوریجنل جو ورشن کبھی اپنی آنکھوں سے عربک ورشن دیکھے، کبھی بخاری شریف کھولے، کبھی مسلم شریف کا دیدار کرے، کبھی اس کی زیارت کرے۔ بخاری کون سے استاد کے صحبت میں بیٹھ کے پڑھے، مسلم کون سے استاد کے صحبت میں بیٹھ کے پڑھے، ترمذی ابو داؤد کون سے استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس انہیں بخاری بول دیا، مسلم بول دیا، اپن سن کے ارے بھائی انہیں ہے بخاری مسلم بول دیا۔ یہ ہمارا حال۔ وہاں صحابہ کا حال کیا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے، جو بھی جانتے اللہ اس کا رسول جانتے۔ یہ صحابہ عقیدہ تھا اللہ اس کا رسول جانتے، ہمارا کیا عقیدہ بن گیا، رسول نہیں جانتے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا، رسول جانتے، وہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ اتنا چھوٹا سوال ایمان والا کون، یہ تو ہم بھی جانتے، دیکھو یہ ایمان والا بتا دیے نا، کیا بولے اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سنو اب ایمان والا کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایمان والا کون، ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے یا نہیں ہے، ایسا روزہ رکھنے والا ایمان والا، زکات دینے والا ایمان والا، یہی ہے نا اس کا جواب، ایمان والا کون ہے تو اس کا جواب یہی ہے۔ لیکن حضور کیا جواب دیتے ہیں، پہلے تو صحابہ کو پوچھے، صحابہ بولے اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے، اللہ جانتا آپ جانتے کہ ایمان والا کون ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایمان والا کون ہے۔ آقا علیہ السلام یہاں پر نہ نماز کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام یہاں پر نہ روزے کا ذکر کرتے ہیں، کوئی عبادت کا ذکر نہیں، عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں، حج کا نہیں، قربانی کا نہیں، کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں۔ آقا کیا تذکرہ فرماتے ہیں، ایمان والا وہ ہے من امن المؤمنون علی اموالہم و دمائہم، ایمان والا وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں کو محفوظ سمجھتے ہو، اپنے خون کو محفوظ سمجھتے ہو، اپنے مال کو جس مسلمان کے ذریعے سے محفوظ سمجھتے ہو وہ ایمان والا۔ مثلا ہماری طرف سے کسی کے مال کو تکلیف نہیں ہونا تو ہم ایمان والے، یہ خلاصہ حضور کے ارشاد کا۔ کوئی دوسرا آدمی ہمارے اوپر اتنا اعتماد کرنا، اتنا یقین کرنا کہ اس کے پاس میرا مال محفوظ رہے گا، یہ میرے مال کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اتنا اعتماد اگر کسی کے بارے میں آ گیا تو وہ ایمان والا۔ اور حضور فرماتے ہیں میری جان کو اس سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، میری جان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری جان اس کے پاس بالکل سیف ہے، محفوظ ہے۔ ایسا اگر کسی کے بارے میں اتنا کانفیڈنس اور اتنا یقین اگر کسی کے بارے میں پیدا ہو جائے تو وہ ایمان والا۔ آج کوئی مسلمان بھروسہ کرتا ہمارے اوپر، ذرا سوچ کے دیکھو آپ، ایک گاڑی پوچھے تو کوئی گاڑی نہ دیتا، کیوں؟ اس کو بھروسہ نہیں ہے ہمارے اوپر کہ یہ گاڑی میری سلامت لاتا۔ فون کال کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی فون پوچھے تو فون نہیں دے سکتے ہم، کیوں؟ اتنا ہی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ فون لے کے صحیح سلامت دے سکتا۔ کیوں بھروسہ کیوں نہیں ہے ہمارے اوپر؟ اس بات سے بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حالت وہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کا وہ معیار ہوتا تو حضور کیا فرماتے، لوگ اپنے مال پر تم کو امانت دار سمجھیں، لوگ اپنی جانوں پر تم کو امانت دار سمجھیں، یہ ایمان والے ہونے کی علامت۔ تو لوگ اپنے مال کے اوپر ہم کو امانت دار نہیں سمجھتے،
کوئی ہمارے پاس امانت نہیں رکھاتا، کوئی اپنے پیسوں کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، کوئی اپنی جان کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اوپر کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں کے ایمان والے؟ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والا وہ ہے کہ اس کا معیار ایسا ہو جائے، اس کا درجہ ایسا ہو جائے، اس کا مزاج ایسا ہو جائے کہ دیگر تمام لوگ اپنی جان کے بارے میں، اپنی مال کے بارے میں اس کے حوالے سے بے فکر ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری جان کو، ہمارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اگر کسی کے بارے میں آیا تو وہ ایمان والا، یہ آقا فرماتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مزاج ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ہم کو ایسا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے درمیان ہم کو ایسا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد اتنا زیادہ ہو کہ ہماری طرف سے اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے مال کو کوئی تکلیف نہ، اتنا کانفیڈنس لوگوں میں آ جائے، اتنا بھروسہ ہمارے بارے میں لوگوں میں آ جائے، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس وقت ایمان والے کہہ سکتے ہیں۔ یہ مزاج اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک تیسری حدیث ہے اور آج کے موضوع کے لیے آخری حدیث، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا۔ دیکھو امام بخاری کی ایک ہی کتاب نہیں ہے نا، پوری زندگی ایک ہی حدیث کی کتاب جمع کرے کیا؟ امام بخاری حدیث کی ایک ہی کتاب جمع نہیں کرے، یہ بھی کئی لوگوں کو نہیں معلوم۔ امام بخاری ایک محدث ہیں، ساری زندگی حدیث کی خدمت کرے، حدیث کی کتابیں جمع کرے، مختلف احادیث جمع کرے، الگ الگ موضوع کے حساب سے مختلف کتابوں کو تشکیل دیے۔ اس کے اندر امام بخاری کا اپنا کوئی ارشاد نہیں، سب حضور کے ارشادات ہے، لیکن ایک ٹاپک وائز جمع کر دیے۔ اس میں جو صحیح بخاری ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ شہرت دی، ساری دنیا میں صحیح بخاری مشہور ہے، لیکن صحیح بخاری کے علاوہ بھی امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں۔ اب صحیح بخاری کو ہم مانتے نہیں مانتے، کیوں مانتے ہیں؟ آتھینٹک مانتے ہیں نا صحیح بخاری کو، کیوں مانتے ہیں؟ امام بخاری کے اوپر بھروسہ ہے، اس وقت ان کی کتاب پہ بھروسہ ہے نا۔ ایسا ہے کیا کہ امام بخاری پہ کوئی بھروسہ نہیں لیکن ان کی کتاب کے اوپر بڑا بھروسہ؟ ایسا ہے کیا؟ پہلے امام بخاری کو ہم مانیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے، یہ محدث جو ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث یا کوئی موضوع حدیث اپنی کتاب میں نہیں لاتے، بلکہ یہ معتبر محدث ہے، یہ جو بھی حدیث بیان کرتے صحیح حدیث بیان کرتے۔ یہ پہلے ہم امام بخاری کو مانیں، بعد میں ان کی کتاب کو مانیں۔ تو جب امام بخاری کو مانے، ان کی کتاب صحیح بخاری کو مانے، تو انہوں جو دوسرے کتابیں حدیث کی جمع کرے ان کو بھی تو ماننا نہیں ماننا۔ تو وہ جو دوسری کتاب ہے امام بخاری کی ہے، اس میں ایک کتاب کا نام ہے الادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر امام بخاری اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی کمی دیکھتا ہے تو وہ اس کو درست کرتا ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ آئینے کے اندر کوئی دھپا نظر آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی دھپا ہے، آئینے پہ بلکہ چھوڑ دیتے کیا؟ نہیں چھوڑتے بھائی۔ آئینے پہ دھپا رہا تو وہ اپنے چہرے پہ دھپا دکھاتا آئینہ، آئینے پہ دھپا ہے، ہم چہرہ دیکھنے گئے تو وہ آئینے کا دھپا اپنے چہرے پہ دکھتا آئینے میں، تو ہم کیا کرتے؟ پہلے آئینے کو صاف کر دیتے، آئینے کو پوچھ دیتے۔ کیوں؟ ہم جب اس کے سامنے آئیں گے تو ہمارا چہرہ جیسا ہے ویسا ہم کو نظر آئے، دھپا نظر نہ آئے۔ یہ مثال دیتے ہوئے آقا فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے مسلمان کے اندر جو کمیاں، جو خرابیاں، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، دوسرا مسلمان جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اچھالتا نہیں پھرتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، غیبت کرتا نہیں پھرتا، چغلی کرتا نہیں پھرتا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسلمان کے اندر اگر کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی بیماری، کوئی کمی اگر آ جاتی ہے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ بجائے اس کی غیبت یا اس کی چغلی کر کے یا اس کو بدنام کرنے کے، اس کے عیب کی اصلاح کرے۔ یہ مسلمان کا حق۔ آج یہ مزاج ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے زندگی کا تجزیہ ہم خود کر لینا، دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو، میرا یہ مزاج ہے کیا کہ میں کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھتا ہوں تو کیا اس کی اصلاح کرتا ہوں یا چار لوگوں میں اس کو بدنام کرتا پھرتا ہوں؟ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا میں۔ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ کرنا اس کے لیے امپاسبل ہوتا ہے، اس کو بولتے گناہ سے معصوم ہونا۔ وہ صرف نبیوں کی شان ہے۔
جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں گناہ اور نافرمانی نبیوں کی ذات سے امپاسبل ہے. وہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ کا خیال نبی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. اس کو معصوم بولتے ہیں. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. صحابہ کرام بھی گناہوں سے معصوم نہیں، اہل بیت طہار بھی گناہوں سے معصوم نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں. کوئی بڑا حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، قاری ہو، مفتی ہو، امام ہو، خطیب ہو، گناہ سے معصوم نہیں ہے. معصوم کا لفظ سمجھ گئے نا، یعنی اس کی ذات سے گناہ امپاسبل ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کوئی نہیں ہے سوائے نبیوں کے. ہاں، نبیوں کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت طہار ہے، اولیاء اللہ ہے، پیران سلاسل ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے حفاظ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ملت کے امت کے جو بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ گناہوں سے محفوظ ہوتے، معصوم نہیں ہوتے. محفوظ کا مطلب کیا؟ گناہ کرنا پاسبل ہے مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے. گناہ چاہے تو کر سکتے یہ لوگ، لیکن کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے منع کیا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، شریعت نے منع کیا، اس واسطے نہیں کرتے. کر سکتے اگر کرنا چاہ. مثلا میں ہوں، کیا میں شراب نہیں پی سکتا؟ امپاسبل تو نہیں ہے نا، ہے کیا امپاسبل؟ پانی پی رہا ہوں، اسی طرح شراب پی سکتا ہوں، لیکن پیتا کیوں نہیں؟ شریعت نے منع کیا. چوری کر سکتا ہوں، پاسبل ہے. امپاسبل تو نہیں ہے کہ یہ چوری کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل نہیں ہے. چاہوں تو کر سکتا ہوں، چاہوں تو زنا کر سکتا ہوں، چاہوں تو قتل کر سکتا ہوں، لیکن کرتا کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ شریعت نے منع کیا. اس کو کہتے گناہوں سے محفوظ ہو گئے. گناہوں سے معصوم ہے نہیں بولتے، معصوم صرف انبیاء ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. کوئی فرشتہ نہیں ہے انسان کے اندر، اور کوئی نبی کے درجے کا نہیں ہے انسان کے اندر، لہذا گناہ ہو سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے. آدم کے ہر بیٹے سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پیدائش سے لے کر مرنے تک میں کوئی گناہ نہیں کرا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ پیدائش سے لے کے وصال تک کوئی گناہ نہیں کرتے. نبی کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سے کوئی خطا نہیں ہوئی، میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میرے سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یہ نبیوں کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے. جب نبیوں کے علاوہ کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا تو لازمی بات ہے کہ ہر مسلمان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ عیب، کچھ نہ کچھ خرابی ضرور رہتی ہے. رہنے کا انکار نہیں ہے، رہتی ضرور ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اس برائی کو اٹھانا نہیں لوگوں کے سامنے. کسی کی کوئی برائی نظر آ گیا، اپن سمجھتے ماشاءاللہ بڑا ہتھیار مل گیا، اب تو 10 لوگوں میں اس کو بے عزت کروں گا، بدنام کروں گا، اس کی برائی بیان کر لیتے تھے. ہے نہیں ہے یہ برائی ہمارے اندر. اپنے آپ کو سوچ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے. ہم کو اپنے آپ کو کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اگر کسی مسلمان بھائی کی برائی نظر آتی ہے تو میں اس برائی کو چھپاتا ہوں، اس کی اصلاح کرتا ہوں، یا لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک ملے گا جو برائی دیکھنے کے باوجود نظر انداز کرتا ہوگا، برائی دیکھنے کے باوجود اس کی اصلاح کرتا ہوگا، برائی دیکھنے کے باوجود لوگوں سے چھپاتا ہوگا اس کی برائی کو. یہ 100 میں ایک ہوگا الا ماشاءاللہ، یا 1000 میں کوئی ایک ہوگا. ورنہ آج ہمارا مزاج تو ایسا ہے، 99% مسلمان الا ماشاءاللہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کی چھوٹی سے چھوٹی عیب، چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹا سا چھوٹا گناہ، چھوٹی سے چھوٹی خطا اگر کسی کے نظر آ جائے تو بس ہم اس کو اچھالتے پھرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اس کو دنیا میں بولتے پھرتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ اتفاقاً اگر کسی کی برائی نظر آ گئی تو لوگ نظر انداز کر دیتے تھے. اب تو اتفاقاً نظر آنا تو دور کی بات ہے، ہم خود جانتے پوچھتے کھوج رہے کس کے اندر کیا برائی ہے، کس کے اندر کیا گناہ ہے، کس کا کیا ویک پوائنٹ ملتا، کس کی کیا کمزور، ہم خود کھود کے نکالتے جا رہے. جب کسی کی ایک برائی نظر آ جاتی نا، اس کے سارے اچھائیاں ہمارے نظر سے چلے آتے. ایک آدمی ہے، 100 عادتیں اس کی ہے، 99 عادتیں اس کی اچھی ہوں گی، ایک عادت بری ہوں گی. کوئی انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، عام انسان ہے، امتی ہے، ایک عادت بری ہوں گی. ہمارا کیا کام اس ایک بری عادت کی اصلاح کرنا، اس ایک بری عادت کے بارے میں اس کو پرسنلی بتانا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، پرسنلی اس کو بتانا کہ صاحب آپ کے اندر یہ ایک بری چیز میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے. اس ایک عادت کو چھپانے کی کوشش کرنا دوسروں سے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک برائی نظر آ گئی نا، بس وہ ایک برائی اس کے سارے اچھائیوں پہ پردہ ڈال دیتے. وہ حافظ قرآن بھی ہے تو ہماری آنکھوں کو نہیں دکھتا، یہ حافظ ہے، کیسا اس سے غیبت کرنا.
وہ جو ہے امامت بھی کر رہا ہے تو ہم کو نظر نہیں آتا کہ بھئی میں کیسے اس کی غیبت کروں، اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ صبح شام قال اللہ قال رسول اللہ بولنے والا کیسے اس کے عیب کو میں لوگوں کے سامنے بولوں، یہ نظر نہیں آتا. وہ جو ہے کوئی اللہ کے دین کی خدمت میں بھی لگا ہوا ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی منصب پر فائز ہو، ہم کو وہ کچھ نظر نہیں آتا. بس وہ ایک ہی برائی نظر آتی جو اس کی ذات میں ہم دیکھ لیے، بس اس کو بولتے پھر ارے انہیں ایسا ہے. بھائی وہ بولنے کو بڑے بڑے باتیں سب بولتے ہیں مگر ایسا ہے، یہ ایسا ہے پر نہ وہ ایسے کو کہیں دیکھ رہے. وہ جو بات بول رہے اس کو دیکھو نا، وہ جو بات بولی جا رہی اس بات کو دیکھو. ٹھیک ہے وہ کیسا بھی ہوگا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے. میرے بارے میں آپ کو اللہ سوال نہیں کرتے کیا قیامت میں؟ بتاؤ تم جو ہے آپ کے پاس جو بیان کرنے کے لیے آتا تھا وہ کیسا آدمی تھا، آپ کو پوچھتے خبر میں، آپ کو آخرت میں پوچھتے. میرے کو آپ کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کیسے آدمی تھے؟ نہیں، میرے کو میرے عمل کا جواب دینا ہے، آپ کو آپ کے عمل کا جواب دینا ہے. بات جو بیان کی جا رہی وہ اگر آپ کے فائدے کی ہے وہ بات لے لو، نہیں تو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ارے انہیں ایسا ہے، یہ ایسا ہے. عالم کی بھی برائی، غیبت، حافظ کی بھی غیبت کر رہے، مفتی کی بھی غیبت کر رہے، امام کی بھی غیبت کر رہے، خطیب کی بھی غیبت کر رہے، علماء کی بھی غیبت کر رہے، پیران سلاسل کی بھی غیبت کر رہے، اور جو ہے بڑے بڑے منصب کے رکھنے والوں کی بھی غیبت کر رہے. کوئی نہیں بچا ہماری زبان سے، کوئی نہیں بچا. لے دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید بچے تو بچے ہوں گے ہماری زبان سے، ورنہ ہم تو آج کل کے مسلمان تو صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑے. اتنی دور تک ہماری زبان درازی چلے گئی. اب ایک اللہ کو بولنا باقی ہے، وہ بھی کب نکل جاتا زبان سے نہیں معلوم. یا تک ہم پہنچ گئے. وہاں آقا کیا بتا رہے، المؤمن مرآت اخیہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، جب اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، بتا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھو کیسے اصلاح کرتے دوسرے لوگوں کی. کسی کے اندر عیب نظر آ گیا تو اس عیب کو کیسا دور کرنا، یہ شہزادگان بتائے. جن کے گھر کا دین ہے وہ بتا رہے ہیں کیسے دیندار ہوتا ہے، جن کے گھر کی شریعت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے کسی کی اصلاح کی جاتی ہے. جن کے گھر سے ہم کو دین ملا، جن کے ٹکڑوں پر پل کے ہم مسلمان ہیں، وہ بتا رہے ہیں دیکھو ایسا مزاج اپناؤ. ایک بوڑھا آدمی تھا، وضو بنانے نہیں آتا تھا. وہ جیسا بھی اس کو آتا ٹیڑھا میڑھا وضو بنا رہا ہے. وضو کے جو اعضاء پورے بھیگنا تھا صحیح نہیں بھیگ رہے، ترتیب نہیں ہے. بہرحال جیسا بھی اس کو اپنے سمجھ آ رہا تھا وضو بنا رہا. شہزادگان دیکھ رہے. اب یہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ اب اس کو کیسے بولیں. یہ ایک تو عمر میں بڑا ہے، ضعیف ہے. اگر بولیں گے بھائی آپ وضو صحیح نہیں بنا رہے، آپ وضو صحیح بناؤ، جب کیا ہوتا اس کے دل کو برا لگ جاتا. کیا کرنا چاہیے، اصلاح بھی کرنا، خاموش نہیں بیٹھ سکتے. کیونکہ اگر یہ دین ان کے گھر کا ہے، یہ لوگ اگر دیکھ کر برائی کو خاموش ہو جائیں گے تو امت میں کوئی پھر برائی کو روکنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے تو کربلا کا معرکہ برپا ہوا. کیوں برپا ہوا؟ کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو جا کر اپنے کنبے قبیلے کو لٹانے؟ کیونکہ یہ لوگ اگر برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے لگ جائیں تو پھر امت بھی خاموش ہو جاتی. ان کا فرض تھا کہ برائی کو دیکھ کر برے کو برا کہیں، اصلاح کریں، یہ ان کا فرض ہے. تو اب یہ دو شہزادگان دیکھے کہ کیسے اصلاح کریں، دل بھی نہیں ٹوٹنا، یہ بھی نہیں کرنا، اصلاح بھی ہو جانا کیسے. تو یہ لوگ آپس میں پلان بنا رہے ہیں. حالانکہ ان کی بات کا کون برا مانتا، یہ تو آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان کے غلام ہیں ہم. ساری کائنات ان کے قدموں میں پلنے والی ہے، جنت میں ان کے قدموں میں رہنے والے ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں. ان کے بارے میں کون برا سمجھتا ہے؟ اگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اگر بول دیتے اس بوڑھے آدمی کو کہ میاں ایسا نہیں ایسا کرنا، تو کیا وہ آدمی برا مانتا؟ نہیں مانتا. قدموں میں گر جاتا تھا کہ سرکار آپ ہماری اصلاح فرما دیے. لیکن ان کے نظر میں کیا تھا، نہیں، اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ برائی کو آپ ڈائریکٹ اس کے منہ پہ تم ایسا برا کر رہے ایسا کرو. نہیں، بولنے کا بھی ایک انداز ایک طریقہ ہوتا. تو یہ دو بھائی آپس میں ایک پلان بناتے، مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو اب اس میں سے امام حسین یا امام حسن دونوں میں کوئی ایک اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ بوڑھا آدمی سنے جیسا بول رہے اس کے سامنے، یعنی اس کو ڈائریکٹ نہیں بول رہے، یہ دو آپس میں بول رہے دیکھو بھائی جان میں وضو بناؤں گا، آپ ذرا دیکھو میں غلط بنا رہا ہوں تو آپ میرے کو ٹوک دینا. یہ بھائی آپس میں بول رہے. اب بول کے وضو بنا رہے. اب یہ بوڑھا آدمی پورا دیکھ رہا، ہاں ایسا وضو بنانا، کیا ہاتھ ایسا دھونا، چہرہ ایسا دھونا، یہ پورا دیکھ رہے. اس بوڑھے آدمی کو کچھ نہیں بول رہے. یہ آپس میں بات کر لیے، میں وضو بناتا ہوں، آپ دیکھو کچھ اگر میں غلط بنا رہا ہوں تو بولنا. اب وہ سامنے ٹھہرا سا آدمی دیکھتا نہیں، دیکھ رہا نہیں. اب اس کو سمجھ آ گیا ہاں وضو ایسا بنانا چاہیے، وضو بنانے کا یہ طریقہ ہے. اس کو بتا بھی دیے، اس کی اصلاح بھی کر دیے، پھر اس کو کچھ بولے بھی نہیں، نہ اس کے دل کو کوئی تکلیف. یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے.
مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، ایک گاؤں کا آدمی آ گیا. گاؤں والوں کو زیادہ رہتا نا، گاؤں والوں کو زیادہ تہذیب اور آداب نہیں معلوم، زیادہ طور طریقے رہن سہن. حیدرآباد کے لوگ آ تو گاؤں والوں کو ایسا سمجھتے انسان نہیں سمجھتے، تو ایسا مزاج اپنا بن گیا کہ شہر میں جو ہے وہ بڑے ویل کلچرڈ ہے، گاؤں کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو ایسا تھا، مدینہ شہر ہے، مدینے کی طرف چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، گاؤں سے آ گئے. کوئی ایک آدمی گاؤں سے آ گیا، اب اس کو حاجت ہو گئی، اس کو زور سے جو ہے ضرورت لگ گئی. اب وہاں پر ایسے طہارت خانے تو ہماری مسجد کی طرح بنے ہوئے تو نہیں تھے. اب وہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہاں فارغ ہونا سمجھ نہیں آیا. وہ گاؤں کا تھا، اس کو نہیں معلوم مسجد کے آداب کیا ہے. حدیث میں آ گیا یہ واقعہ، مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کا جو ہے احترام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے سامنے، سرکار دو جہاں کے سامنے وہ قضائے حاجت کرنے لگ گیا، فارغ ہونے لگ گیا. صحابہ روکنے جا رہے، سرکار منع کر دے، ٹھہرو رک جاؤ. کیوں روکنا؟ ہم ہوتے تو اب ہماری مسجد میں کوئی کرا تو کیا کرتے؟ قتل کرنا ایک باقی رہتا تھا. اجازت دیا اسلام تو وہ بھی کر دیتے، اتنی دور تک پہنچا دیتے. لیکن وہ مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے بعد پوری دنیا کی سب سے افضل مسجد، جہاں پر ایک رکعت نماز ادا کرنا 50,000 رکعتوں کا ثواب ہے، ایسی مسجد کے اندر وہ پیشاب کر رہا ہے. صحابہ روکنے کے لیے جاتے ہیں، آقا منع کرے، ٹھہرو رک جاؤ. وہ ایک کام کر رہا ہے، پہلے اس کو فارغ ہو جانے دو. تم درمیان میں اگر جا کر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ گے تو اس کا پیشاب رک جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی. حالانکہ غلط کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن سرکار کیا فرمائے؟ نہیں، رکو ذرا، اس کو فارغ ہو جانے دو. وہ آرام سے پورے حاجت کر لیا، فارغ ہو گیا. اس کے بعد پھر صحابہ اس کو بولنے کے لیے جا رہے، سرکار پھر روک دیے. روک کے سرکار بلا کے، سرکار کیا فرمائے؟ دیکھو تم اس کو جا کے کچھ بولو مت، وہاں سے پانی لاؤ اور اس کے جو گندگی کرتا ہے اس کے اوپر تم پانی بہا دو. وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ مسجد کے اندر یہ نہیں کرنا. صحابہ گئے، پانی لائے، اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دیے. وہ دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ ارے یہ جگہ کرنے کی نہیں تھی، لہذا یہاں پر پانی سے اس کو صاف کر دیا گیا. صحابہ کوئی نہیں بولے اس کو نہیں کرنا ایسا، سرکار بھی نہیں بولے نہیں کرنا. بولے اصلاح کا دیکھو طریقہ کیسا ہے، اصلاح کا کیا طریقہ سرکار دو عالم اختیار کیے. تو یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ واقعات یاد آتے جا رہے ہیں، وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، معذرت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ٹھہر گئے. ممبر پر ٹھہر کر اعلان کر دیے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی بیوی کو نکاح کرتے وقت زیادہ مہر نہیں دینا، زیادہ مہر نہیں دینا. یہ اعلان کر دیے کون؟ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ایک عورت کھڑی ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ سرکار دو عالم کے دور میں عورتیں مسجد کو آ کر نماز پڑھتی تھیں، جس طرح ہم آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شروع دور میں بھی عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھیں. بعد میں عمر بن خطاب نے عورتوں کو منع کر دیا کہ مسجد کو نہ آیا کرو، اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے. آج بھی کئی لوگ مسجد میں عورتوں کو اجازت دیتے کہ آؤ بھائی آپ بھی نماز پڑھو. تو یہ خلیفہ دوم سے زیادہ ان کی فہم و فراست ہے، خلیفہ دوم سے زیادہ ان کی دینداری ہے، ان کی عقل ہے. خلیفہ دوم سے زیادہ یہ دین کو زیادہ اچھا جاننے والے. ہم اتنا دین کو نہیں جانتے، ہم خلیفہ دوم کی اتباع میں ہیں. تو خلیفہ دوم فرما دیا عورتیں مسجد کو نہیں آنا، تو ہم منع کر دیے. تو جب ایک عورت بیچ میں ٹھہر گئی، جب آپ کا یہ خطبہ سنی، اس زمانے میں جبکہ ابھی عورتوں کا آنا منع نہیں ہوا تھا، تو جب عمر بن خطاب فرما دیے کہ کوئی نکاح کے وقت زیادہ مہر نہیں دینا، جتنی مقدار ہے اتنی مقدار کا مہر دینا، تو ایک عورت ٹھہر کر بول گئے، اے امیر المومنین، آپ یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. ایک عورت صنف نازک کو ٹھہر کے، کس کو؟ وہ بھی مسلمان کے بادشاہ کو، خلیفہ وقت کو برسر ممبر ٹوک دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ آپ جو فرمائے ہیں کہ زیادہ اپنی عورتوں کو مہر نہ دو، یہ قرآن مجید کے ارشاد کے خلاف. عمر بن خطاب فرمائے بتاؤ کہاں پر ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ تو وہ 5ویں پارے کی 4تھے پارے کی ایک آیت پڑھتی ہے. وہ خاتون، عورتوں کے پاس بھی اتنا دین تھا کہ خلیفہ وقت کو بول سکے. آج ہمارے پاس کوئی دین نہیں ہے عورتوں کے پاس. تو وہ 4تھے پارے کے آخری صفحے میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی سے تمہارا طلاق ہو جائے، تم دونوں علیحدگی اختیار کر لو، تو تم اگر پہاڑوں کے برابر بھی اگر اس کو مہر دیے ہو تو وہ واپس مت لو اپنی بیوی سے. طلاق ہو گیا تو کیا وہ مہر واپس لے لیں گے؟ نہیں لینا. پہاڑوں کے برابر بھی اگر دیے تو واپس نہیں لینا. یہ آیت کوٹ کر کے وہ عورت یہ کہتی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر بھی اگر دیے تو واپس نہیں لینا، آپ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مہر نہیں دینا. قرآن کی اس آیت کے خلاف آپ کا ارشاد ہے. فوراً ممبر سے اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جب تک عمر کے دور خلافت میں ایسی عورتیں ہیں عمر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا.
یہ ہوتا ہے طریقہ مسلمان کا کہ کسی دوسرے مسلمان میں عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو اچھالتے اس کی غیبت کرتے نہیں پھرتا، اس کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اس کی کردار کشی نہیں کرتا۔ اگر یہ مزاج ہمارا ہے تو الحمدللہ، اگر یہ مزاج نہیں ہے، اس کے برخلاف اگر ہمارا مزاج ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اور جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کے بارے میں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اور جس کو ہم نے بدنام کیا ہے جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور آج کے بعد ایسی زندگی گزارنا چاہیے جو زندگی حدیث میں آقا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا مزاج ویسا بنا دے جیسا آقا علیہ السلام حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اسی طرح کا ہمارا مزاج، اسی طرح کا ہمارا کردار بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔